السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، بنی اسرائیلی جب مصر سے نکل کے وادی سینا میں آئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا اہتمام کیا، پیاس کے اہتمام کے لیے چشمے پھوٹ پڑے، اور اسی طرح سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بدن مقرر کر دیا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیلی ناشکری قوم تھی تو وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، تو انہوں نے نت نئے مطالبے کرنا شروع کر دیے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ من و سلوہ کھا کھا کے اور ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے ہم تھک چکے ہیں، ہم ایک ہی کھانے کو صبر نہیں کر سکتے، لہذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے۔ کون کون سے جی؟ یعنی من بقلیہا، ہمیں تو ترکاری چاہیے، ساگ چاہیے، وکثائیہا، اور ککڑی چاہیے، وفومیہا، اور گندم چاہیے، وعدسیہا، دال اور مسور چاہیے، وبصلیہا، اور پیاز چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو طلب کرتے ہو۔ اگر تم نہیں مانتے ہو، اچھا تو پھر ایسے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ تم جاؤ، خود محنت کرو، اور محنت کے نتیجے میں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وہ اس لیے کہ یہ جو من سلوہ تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پوری یکسوئی کے ساتھ حق کا ساتھ دو، اور اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ تم جہاد کر سکو۔ لیکن انہوں نے چیز کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ذلت اور مسکنت ان میں ڈال دی، اللہ کا غضب ان کے اوپر وہ لوٹا۔ وہ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیلی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور بہت نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، گندم، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں مل جائیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینت ڈال دی گئی، اللہ کا غضب لے کے وہ لوٹے۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے، اور ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔